یہ میں مختصر تعارف پیش کرنے کی یہ دعوت دوں ہمارے دارالعلوم فیضان اولیاء کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا اختر حسین اشرفی صاحب کو حضور والا تشریف لائے اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور ہمارے اہل سنت زندہ باد، سنی دعوت اسلامی زندہ باد، علوم فیضان اولیاء زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے ساری کائنات کے مرکز سے عقیدت حضور تاجدار مدینہ ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اندھیری قبر دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیری قبر دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ جس مجلس میں شریک ہیں، یہ مجلس ہمارے محسن، ہمارے کرم فرما، ہمارے مربی جناب الحاج علی ماسٹر ناظم اعلیٰ دارالعلوم نور محمدی دیاجرا ان کے اصال ثواب کی نیت سے آج کی یہ مجلس خصوصیت کے ساتھ ہمارے محترم المقام حضرت علامہ مولانا ظہیر الدین مصباحی صاحب اور آپ کے رفقا کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور جناب مرحوم الحاج علی ماسٹر دیاجروی رب تبارک و تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر قبر پر اپنے انوار و تجلیات رحمت و برکات کی بارش نازل فرمائے اور ان کی بے لوث خدمتوں کا رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں روزانہ کئی اموات ہوتی ہیں اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز انتقال کرتے ہیں، مگر ان انتقال کرنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے کارناموں کی وجہ سے، اپنی خدمات کی وجہ سے، اپنی یادیں چھوڑ کر جاتے ہیں اور ان کے کارنامے، ان کی خدمات ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کے کاموں کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں
اور انہیں ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے محسن اہل سنت جناب مرحوم الحاج علی ماسٹر گھنٹی والے، ناظم اعلیٰ دارالعلوم نور محمدی دیادرہ، جن کی خدمات ڈھکی چھپی نہیں ہے، اگرچہ آپ ان کے نام سے واقف نہ ہو، مگر اہل علم جو طبقہ ہے اور خاص طور پر جنہوں نے دارالعلوم نور محمدی کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، یہ بندے ناچیز بھی اسی ادارے کا تربیت یافتہ ہے۔ ہمارے بہت سے رفقا ساتھیوں نے بھی وہاں پر تعلیم حاصل کی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان کے شب و روز کو، ان کی محنتوں کو، ہم اچھی طرح سے ان کی ذات سے واقف ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی یوں سمجھ لیجیے کہ دارالعلوم کے لیے وقف کر دی تھی، اور شب و روز ان کی یہی فکر رہتی کہ ادارے کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے اور ترقی کی راہ پر کس طرح سے لے جانا ہے، اس علم کے گلشن کو کیسے آباد رکھنا ہے، اور اس باغیچے کی خوشبو کو کس طرح سے لوگوں تک پھیلانا ہے، اور لوگوں کے مشام جاں کو کس طرح سے معطر کرنا ہے۔ ہم وقت اسی فکر میں رہتے اور یہی سوچ لے کر وہ چلے تھے۔ رب نے کرم فرمایا اور آج وہ ادارہ اہل سنت و جماعت کا ایک مرکزی ادارہ بن گیا، اور یہ ان کی بے روز خدمتوں کا نتیجہ، بے پناہ محنتوں کا نتیجہ۔ انہوں نے بچوں کے لیے، تعلیم پانے والے طلباؤں کے لیے ہر طرح کی محنت اور کوششیں کی اور سہولتیں فراہم کی، اور بڑے اکابر علماء یہاں تشریف لائیں، ان کی دعائیں شامل حال رہی۔ پڑھانے والے بہترین اساتذہ، تعلیم دینے والے بہترین مدرسین کا انہوں نے اہتمام اور انتظام کیا۔ الحمدللہ آج یہ ادارہ نہ صرف گجرات کے اندر بلکہ بیرون گجرات بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور یہاں کے تربیت یافتہ، یہاں کے تعلیم یافتہ الحمدللہ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے علاقوں کے اندر دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے، جہاں اساتذہ کو کریڈٹ ملتی ہے، وہیں پر الحاج علی ماسٹر کو بھی یہ کریڈٹ دی جاتی ہے کہ انہوں نے اس گلشن کو سجایا، اور اس گلشن کو آباد رکھنے کے لیے انہوں نے رات دن محنتیں کی اور طلباؤں کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کی۔ ان کی یاد میں آج یہ محفل سجائی گئی ہے۔ میں مشکور ہوں ہمارے حضرت کا کہ حضرت نے خود ناچیز کو یاد کیا اور یہاں آنے کی دعوت بھی دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، چونکہ ایک جگہ اور پروگرام ہے، وہاں نظامت کی ذمہ داری بھی ہے، مگر میں نے سوچا کہ یہاں پہلے حاضری دے دوں، کیونکہ یہ ہمارے محسن ہے، ان کا ہم پر احسان ہے، اور یاد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایصال ثواب کرنا یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، چونکہ انہوں نے ہماری تربیت کے لیے جو محنت کی ہے، جو کاوشیں کی ہے، وہ ہم نے ماتھے کی نگاہوں سے سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ لوگ روزانہ دنیا سے جاتے ہیں، مگر جانے والے ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے کارنامے دنیا سے کر جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک دنیا والے ان کے کارناموں کی وجہ سے یاد رکھتی، فراموش نہیں کرتی۔ تو اس بات کے ذریعے سے میں آپ کو بھی ایک پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی دنیا میں رہ کر ایسے کام کر کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد نہ صرف اپنے
بلکہ بیگانے بھی ہمیں اچھے نام سے یاد کریں، بے شک بے شک۔ اور ہمارے نام کی بھی احسان ثواب کی محفلیں سجائیں، ورنہ آپ کو بیٹے کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ وہ باپ کو احسان ثواب کرے، اللہ اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرے، آج رشتہ داروں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے مرحومین کو یاد کریں یا ان کی احسان ثواب کی محفلیں سجائیں، لیکن اگر پیارے آپ اللہ اس کے رسول کی رضا میں زندگی گزارتے ہیں اور اس دین کی خدمت کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور دنیا سے جاتے جاتے دین و سنیت کے لیے اگر کچھ کر کے جاتے ہیں تو یاد رکھیں، کوئی یاد کرے یا نہ کرے مگر علماء اہل سنت ضرور یاد کریں گے، علماء ضرور یاد کریں گے، کیونکہ دین کی خدمت کی اہمیت اور دین کی جو خدمت کرتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ عوام جانے یا نہ جانے مگر علماء ضرور جانتے ہیں، علماء ضرور جانتے ہیں۔ تو آپ بھی اس طرح سے زندگی گزار کر جائیں۔ دیکھیے علی بھائی ناظم اعلیٰ علی ماسٹر کوئی عالم نہیں تھے، کوئی حافظ نہیں تھے، مدرس نہیں تھے، ہاں یہ اور بات تھی کہ وہ دنیاوی علم رکھتے تھے اور بڑی مہارت تھی اس میں، اور آپ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تو حضرت ہی سے سنیں گے۔ آپ کی گورنمنٹ کی جاب بھی تھی مگر دین کی خدمت کے لیے، ادارے کی فلاح اور بہبودی کے لیے آپ نے وہاں استعفا دیا اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت، قیمتی سرمایہ ادارے کی ترقی کے لیے آپ نے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ آج مجھے یقین ہے رب کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ آج یقیناً ان کی قبر کے اندر انوار برس رہے ہوں، رحمتوں کی بارشیں اتر رہی ہوں، اس لیے کہ جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے جاتا ہے اور جو اس طرح سے دنیا سے جاتا ہے تو ان کے نام یہاں بھی باقی رہتے ہیں اور قبر میں جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، دنیا یہاں بھی یاد کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین و سنیت کا اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں تمام علماء اہل سنت اور بالخصوص مولانا ظہیر عبداللہ صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا اور حضرت کے ساتھ بھی رہ کر انشاءاللہ کچھ حضرت کا بیان سننے کی بھی میں سعادت حاصل کروں گا۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر سرکار کی قدموں میں خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔